السلام علیکم۔ آج ہم اشفاق احمد کا افسانہ چور پڑھنے جا رہے ہیں۔ افسانہ پڑھنے سے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ افسانے کی میننگ کو ریوائز کر لیجیے۔ عموماً افسانہ ایک ہی واقعے پر یا ایک ہی کہانی پر مبنی ہوتا ہے، اور یہ مختصر سا جو کہانی ہوتی ہے یہ قاری کو سوچ میں اس کے مائنڈ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ افسانہ بحیثیت ایک ٹرم ہم بہت بار ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج یہ جو افسانہ ہے یہ ہم اشفاق احمد جو کہ اردو کے بڑے خاص شاعر ہیں، افسانہ نگار ہیں، شاعر نہیں کہیں سے انہیں افسانہ نگار کہیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں اپنے سبق کو۔ چور۔ جب اس نے اندر کوٹری میں پہنچ کر دروازہ بند کیا تو اس کا دل ذرا سا گھبرایا، لیکن پھر اس نے جی کڑا کر کے جیب سے چھوٹی ٹارچ نکالی اور روپیہ بھر روشنی کا حالہ فرش پر چھوڑ دیا۔ کمرے میں دھیمی سی روشنی ہوئی اور اس نے آگے بڑھ کر الماری کا پٹ کھولا۔ الماری دواؤں کی بوتلوں سے بھری ہوئی تھی، اور اس کے بیچ کے خانے میں چھوٹے سے آئینے کے پاس کنگھی اور سرمے دانے پڑی تھی۔ اس نے اوپر اور نیچے کے خانوں میں روشنی کا روپیہ پھینکا، لیکن وہاں سوائے دواؤں کے اور کچھ نظر نہ آیا۔ لکڑی کی تلے دانی میں اون کی ایک گچھی، کانچ کی چوڑیوں کے چند جوڑے، سر پر لگانے کی پنیں اور بجلی کے ایک بل کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ تلے دانی سیاہ شیشم کی تھی اور اس کا بوجھ کافی تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی سیٹ الماری کے تختے پر ٹھیک نہ بیٹھی تھی۔ اس نے تلے دانی کو احتیاط سے اٹھا کر کھولا اور نیچے سے اسے ململ کے استر والا رجسٹری کا لفافہ دکھائی دیا۔ لفافہ دورہ طے کیا ہوا تھا اور اس کے پھٹے ہوئے کونوں سے ململ کے دھاگے باہر نکلے ہوئے تھے۔ اس نے بڑی صفائی سے وہ لفافہ اٹھایا اور ٹارچ دانتوں میں دبا کر اسے کھولا۔ اندر نئے نئے طے شدہ نوٹ پڑے تھے۔ اس نے لفافے کو ناک کے قریب لا کر سونگھا۔ تازہ نوٹوں سے بھروزہ اور السی کے تیل کی خوشبو آ رہی تھی۔ اس نے لفافہ اپنی جیب میں رکھا، ایک ایک سلائی دونوں آنکھوں میں سرمے کی ڈالی، اور ہولے ہولے قدم اٹھاتا باہر صحن میں نکل کر جدھر سے آیا تھا ادھر سے باہر نکل گیا۔ دور کہیں کوئی کتا بھونکا اور اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ اس کا دل تھوڑی سی مدت میں اتنی بڑی کامیابی پر بڑا مسرور تھا، اور وہ دل ہی دل میں سیٹی بجاتا ہوا اپنی راہ چلا جا رہا تھا کہ اچانک اسے سرمئی اندھیرے میں سڑک کے آخری کنارے پر جن دکھائی دیا۔ اس کا سر آسمان میں تھا اور ٹانگیں زمین پر۔ چور کے قدم وہیں رک گئے۔ وہ جن آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اور اس کا خون رگوں میں خشک ہو رہا تھا۔ اپنے آپ کو اس بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے اس نے سورۃ الناس کی تلاوت شروع کر دی تو جن بتی سی نکال کر زور سے ہنسا۔ نارنجی رنگ کا ایک شعلہ لپکا اور دو مضبوط کھمبوں پر واپڈا کے ٹرانسفارمر کا فیوز اڑ گیا۔ جب چور نے اپنی کوٹری میں لالٹین جلا کر لفافہ کھولا تو اس میں سے 100 کا 1 اور 10 کے 7 نوٹ برآمد ہوئے۔ ساتھ ہی نیلے رنگ کے کاغذ پر لکھا ہوا ایک خط بھی تھا۔ جناب بھائی صاحب، لعنت ہو آپ کی دولت پر اور آپ کے روپے پر، جو وقت پر غریب بھائی کے کام نہ آ سکا۔ اس دنیا میں جس کا اور کوئی نہ ہو اس کا خدا ہوتا ہے۔ ہم نے کچھ چیزیں گھر کی بیچ کر 100 روپیہ بنا لیا ہے۔ 50 روپے ان کے ایک دوست سے مل گئے اور 20 روپے دوسرے سے۔ خدا نے چاہا تو اس رقم سے ہمارا بلو بچ جائے گا۔ ملٹری کے ڈاکٹر نے ہمیں بلو کے آپریشن کے لیے پنڈی بلا لیا ہے۔ خدا اس کا بھلا کرے، وہ مفت آپریشن کرے گا۔ آپ سے تو غیر اچھے ہیں۔
اب ہمیں آپ کی مدد کی بالکل ضرورت نہیں، معاف رکھیں، اور جو روپیہ آپ ہمیں بھیجنا چاہتے تھے اس سے فریدہ کے کنگن بنوا دیں۔ ہم 170 روپے میں پورا ایک مہینہ پنڈی میں گزار سکتے ہیں۔ پرسوں سے ان کی چھٹی شروع ہو رہی ہے اور ہم صبح کی لاری سے پنڈی پہنچ جائیں گے۔ خدا آپ جیسے بھائیوں سے سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ خاکسار شکیلہ بیگم۔ یہ خط پڑھ کر چور کے دل پر ایک گھونسا سا لگا اور وہ بتی بجھا کر اپنے کپڑے اتار کر کھلی چارپائی پر لیٹ گیا۔ اس کا ضمیر اسے ملامت کر رہا تھا اور اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ ننگے چور نے اٹھ کر کونے سے ٹھنڈی سراہی کا پانی پیا اور پھر بستر پر لیٹ گیا۔ اس واقعے پر غور کرتے ہوئے اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں اور دور سیاہ آنسو اس کی کنپٹیوں پر پھسل کر بالوں میں جذب ہو گئے۔ اسی پشیمانی کی حالت میں اسے نیند آ گئی اور جب وہ جاگا تو صبح کے 10 بج چکے تھے۔ وہ خط اور روپے جیب میں ڈال کر جائے وقوع کی طرف روانہ ہو گیا۔ شکیلہ بیگم کے گھر کے سامنے شہتوت کے چھوٹے سے پیڑ تلے ایک اے ایس آئی میز کرسی ڈالے بیٹھا تھا۔ وہ دو سپاہی باری باری ایک سگریٹ کے کش لگا رہے تھے۔ شکیلہ کا پست قد خاوند تھانے دار کے سامنے کھڑا تھا اور تھانے دار پینسل سے کان کھجا رہا تھا۔ چور ان کے سامنے سے گزرا اور پیچھے نظر کیے بغیر سیدھا دوسری گلی میں چلا گیا۔ بڑی سڑک میں بس اسٹینڈ کے پاس اس نے کھوکے والے سے سگریٹ کی ایک ڈبیا خریدی، لیکن جیب میں صرف بندھے ہوئے 170 روپے ہونے کی وجہ سے وہ ڈبیا اسے واپس کر دی۔ دادا دربار جا کر اس نے 2 رکعت نماز کفارہ ادا کی۔ فوارے کا پانی اسے اپنی سرما لگی آنکھوں پر پھیرا اور مزار کی طرف منہ کر کے الٹا چلتا ہوا جوتوں والے کے پاس پہنچ گیا۔ جوتے پہن کر اس نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور نوٹوں پر انگلیاں پھیرتا رہا۔ پھر اس نے ہاتھ باندھ کر کہا، بابا جی معاف کرنا، اس وقت ہاتھ خالی ہے۔ جوتوں والے نے ہاتھ کے اشارے اور تیوری کے چڑھاؤ سے کہا، جا دفع ہو۔ وہاں سے دفع ہو کر وہ سیدھا بھائی اپنے دوست کے پاس پہنچا اور اسے 2 روپے ہاتھ ادھار لے کر لنڈے چلا گیا۔ یہاں 8 آنے کی اس نے روٹی کھائی، 1 روپیہ بیٹھک میں جا کر ہار دیا اور باقی 8 آنے 3rd کلاس کے مسافر خانے میں فقیروں کو بانٹ دیے۔ رات کے وقت جب وہ شکیلہ کے گھر کے سامنے سے گزرا تو وہاں اندر کی بتی روشن تھی۔ اس نے چاہا کہ رجسٹری کا لفافہ اندر اچھال دے، لیکن پھر اسے حوصلہ نہ ہوا اور وہ دل کڑا کر کے گھر کے آگے سے گزر گیا۔ رات بھر چور اپنے ضمیر کے ساتھ جھگڑتا رہا، لیکن اسے کامیابی نصیب نہ ہوئی۔ صبح اس نے اپنے ضمیر کے آگے ہتھیار ڈال دیا۔ مسجد کے سکاوے میں ٹھنڈے پانی سے نہانے کے بعد وہ سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر پہنچا اور کنڈی کھٹکھٹا کر جیب میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہو گیا۔ اس کا ارادہ تھا کہ جو ہی کوئی دروازہ کھولے گا وہ رجسٹری والا لفافہ اس کے قدموں میں پھینک کر ہوا ہو جائے گا اور پھر کبھی ادھر کا رخ نہ کرے گا۔ دروازہ کھلا، اس کے سامنے شکیلہ بیگم کا پستہ قد خاوند کھڑا تھا۔ چور نے اپنی جیب سے لفافہ کھینچ کر جب پستہ قد آدمی کے سامنے مٹھی کھولی تو اس کے ہاتھ خالی تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ پورا کھول کر کہا، میرا نام محمود علی ہے اور مجھے قریشی صاحب سے ملنا ہے۔ شکیلہ کے خاوند نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا، معاف کیجیے، یہاں کوئی قریشی صاحب نہیں رہتے۔ چور نے کہا، یہ مکان نمبر 376 نہیں کیا؟ جی نہیں، شکیلہ بیگم کے خاوند نے معذرت بھرے لہجے میں کہا، یہ مکان نمبر 367 پہلے تھا اور اب 76۔ اوہ معاف کیجیے گا۔ چور نے اپنے ہاتھ سے ایک بار پھر اس کے سامنے پھیلایا اور مسافہ کر کے اطمینان سے چل دیا۔ راستے میں اس کے ضمیر نے اسے پھر لعنت ملامت کرنا شروع کر دی۔ چور نے چائے والے کی دکان پر بیٹھ کر ضمیر کو سمجھایا۔ اس نے ایمانداری سے روپیہ واپس کر دینے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے ہاتھ اور اس کی انگلیوں نے ساتھ ہی نہیں دیا۔ وہ کیا کرتا؟ اپنے ضمیر کے ساتھ 3 دن اور 3 راتیں جھگڑا کرنے کے بعد چور کی قوت مدافعت جواب دی گئی۔ اسے اپنے اندر کے چور پر رہ کر غصہ آ رہا تھا اور وہ اپنی توجہ کسی اور طرف لگانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک شام جیل روڈ کے ایک سرونٹ کوارٹر سے ٹرانسٹر
ریڈیو چرایا اور لنڈے جا کر بیچ آیا۔ 45 روپے اس کے 3-4 دن گزارنے کے لیے کافی تھے۔ وہ 3-4 دن گزارنے کے لیے لاہور چھوڑ کر قصور چلا گیا۔ قصور میں حضرت بلے شاہ کے قریب میں رہ کر اسے بڑا سکون ملا، لیکن اس کے ضمیر کو یہاں بھی آسودگی میسر نہ ہوئی۔ ہر شام مسجد سے سونے سے پیشتر اس کا ضمیر اس میں سے ایک ہی سوال پوچھتا کہ اگر تم اس سے روپے کی اپنی اس طرح حق حلال کی کمائی سمجھتے ہو جیسے تم نے ٹرانسٹر ریڈیو سے حاصل کی، تو پھر اسے خرچ کیوں نہیں کرتے؟ جیب میں کیوں لیے لیے پھرتے ہو؟ چور اس کا ایک ہی جواب دیتا کہ ابھی مجھے اس کے خرچے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، اس لیے نہیں خرچ کرتا، جو ہی ضرورت پڑے گی خرچ کر لوں گا۔ لیکن اس کا دل اس جواب سے مطمئن نہ ہوتا تھا اور اسے کچا سا جواب سمجھتا تھا۔ چور حیران بھی تھا اور ناخوش بھی۔ اسے یہ چوری بہت مہنگی پڑی تھی، نہ کام آتی تھی نہ جان چھوڑتی تھی۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شکیلہ بیگم کا خط پھاڑ ڈالے جو ان روپوں کے ساتھ رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک شام باہر کھیتوں میں ریل کی پٹری پر بیٹھ کر وہ خط پھاڑ کر اس کے پرزے ہوا میں اڑا دیا۔ رات جس وقت وہ سونے کے لیے مسجد کے صف پر لیٹا تو اس کا ضمیر پھر اسے لعنت ملامت کرنے لگا۔ چور ایک ہفتہ قصور میں گزارنے کے بعد پھر لاہور پہنچ گیا۔ مزنگ چورنگی پر لاری سے اترتے ہی وہ سیدھا شکیلہ بیگم کے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ اس نے راستے میں رجسٹری والا لفافہ ایک نالی میں پھینک دیا، 170 کے نوٹ احتیاط سے جیب میں ڈال دیا۔ جب وہ گلی کے موڑ پر پہنچا تو اندر سے ایک بچے کا جنازہ باہر نکل رہا تھا۔ اس کا ایک پایا پست قد آدمی کے کندھے پر تھا اور وہ زار زار رو رہا تھا۔ چور نے آگے بڑھ کر پست قد آدمی کی جگہ کندھا دیا اور پھر اس سے ایک دوسرے آدمی نے کندھا بدل لیا۔ ایک سفید ریش بزرگ شکیلہ بیگم کے خاوند کو بغل میں لے کر چل رہے تھے اور اسے صبر کی تلقین کر رہا تھا۔ ایک اور نوجوان جو غم نصیب کے دفتر کا ساتھی تھا معلوم ہوتا تھا کہہ رہا تھا، ملٹری ہسپتال سے آپریشن کا بلاوا بھی آ گیا۔ کرنل صاحب نے وعدہ بھی کر لیا تھا مفت آپریشن کا، اور یہ کوئی نیا آپریشن بھی نہیں تھا، بس ذرا دل کی نالی میں انگلی ڈال کر اسے کھولنا ہوتا ہے۔ معمولی آپریشن ہے جی، لیکن اگر وقت زیادہ گزر جائے تو پھر یہی ہوتا ہے، اللہ کا حکم۔ شکیلہ کا خاوند دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور 2-3 آدمی مل کر چور کو برا بھلا کہنے لگے جس نے سفر خرچ کی ساری رقم چرا دی تھی۔ چور کے ضمیر نے جیسے اس کی گدی میں ذرا زور کا دھپا مارا اور وہ زانوں کے بل سڑک پر گرا۔ 2 آدمیوں نے اسے کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور اس کے چھلے ہوئے زانوں پر ہاتھ پھیرا۔ شکیلہ کے خاوند نے چور کو تشکر اور محبت بھری نظروں سے دیکھا اور جنازہ میانی صاحب پہنچ گیا۔ جب بچے کو دفنا کر سب لوگ چلے گئے تو چور بڑی دیر تک قبرستان کی دیوار پر بیٹھا رہا، اور جب شام کافی گہری ہو گئی تو وہ آہستہ سے اٹھا اور اس نے پھولوں سے بھرا ہوا ایک چھابا 12 روپے میں خریدا اور سکے کو ساتھ لے کر تازہ بنی ہوئی قبر پر پہنچ گیا۔ جب سکہ اس کی مرضی کے مطابق قبر کو تربتر کر چکا تو اس نے 3 روپے اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا اور ہاتھ جوڑ کر اس کا شکریہ ادا کیا۔ اور جب چور قبرستان سے باہر نکلا تو ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ اس نے باقی کے 155 میں سے 10 کا نوٹ اور نکالا اور کھوکے والے سے بولا، ایک ڈبی کیپٹن 4 پان۔ ٹھنڈی ہوا کا لطف لینے کے لیے چور کھمبے کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا اور شکر کرنے لگا کہ اس نے ایک نیک کام سے اس کے ضمیر کا بوجھ بالکل ختم ہو گیا۔ سفر مینا، یہ جو افسانہ ہے یہ اشفاق احمد کے ایک مجموعہ سفر مینا سے لیا گیا ہے۔ بہرحال اس میں قاری کو سوچ و سمجھ کے لیے بہت کچھ چھوڑا گیا ہے، تو ہم اپنی نیکسٹ کلاس میں اس کا تنقیدی جائزہ کریں گے۔ آپ سب اسے غور سے سنیں اور غور سے پڑھیں۔ غلط لفظوں کے لیے معذرت۔ اللہ حافظ۔